اس رات نو جاگ کے گزارے ہو. اور دوسری اہم بات، یہ رات صرف جاگن دی نہیں، اتنے کام کی کرنا ہے. جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے نے، جاگدے تے او بھی ہون گے جنہاں نے یہ رات ڈانس پارٹیاں چو گزار دینی ہے. جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے کسے لہب و لاو دے اندر اس رات نو گزار دینا ہے. اور تیرا تے میرا تے اے عالم اسلام دے اندر اہل ایمان دا اس رات جاگن دا ایک مقصد ہے. وہ مقصد کی ہے؟ وہ مقصد ہے اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا. یہ رات توبہ دی رات، انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے. توبہ رب نو بڑی پسند ہے. انسان نو اے خیال آندے کہ میں گناہ بڑے کیتے ہیں، میں روز گناہ کرنا، میں کیویں توبہ کراں، میرا رب کیا میرے تے من جائے گا؟ شب برات تشریف لے کے آ رہی. اس رات دا نام ہی اللہ کریم نے ایسا سانو عطا فرمایا، شب برات، مطلب کہ آزادی دی رات. شب دا معنی رات، برات دا معنی آزادی. یہ امت مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی جہنم تو آزادی دی رات ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دنوں دی تعریف بھی فرمائی، اور قرآن مجید کے اندر رب نے رات دی تعریف بھی اور صفت بھی ارشاد فرمائی. دن دے متعلق اللہ قرآن کریم نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ اساں دن نو تہاڈے واسطے کمائی دا اور رزق دا ذریعہ بنایا. اور رات دے متعلق قرآن مجید وچ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لتسکنوا فیہ، فرمایا اساں رات کو تہاڈے لیے سکون لے بنایا. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ کریم نے بار بار دنوں دا بھی ذکر فرمایا اور رات دا بھی ذکر فرمایا. رات نو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اساں سکون لی بنائے. ادھے بچ اللہ نے سکون رکھیا. کدھر ارشاد فرمایا کہ رات نو اساں چھپاون والی بنایا، کہ رات نو سارے چھپ جاندے، اندھیرا ہو جاندے، ہر چیز چھپ جاندی ہے. اللہ رب العزت نے جڑا لفظ فرمایا کہ لتسکنوا فی، فرمایا رات وچ اساں سکون رکھے. اسی دنیا دار یہ سمجھنے ہیں کہ خور رات سون لی اللہ نے بنائی ہے، اور قرآن مجید وچ اللہ نے سون دا ذکر نہیں فرمایا، رب نے سکون دا ذکر فرمایا. اسی دنیا دار سون کے سکون لینے ہیں، پر اللہ والے جاگ کے سکون لینے ہیں. اسی دنیا دار رات نو لیٹ کے سکون لینے ہیں، تے اللہ والے رات نو مسلط قیام کر کے کھلو کے سکون لینے ہیں. اس سکون اپنا اپنا ہے. کسی نو لیٹ کے سکون مل دے، کسی نو کھلو کے سکون مل دے، کسی نو سو کے سکون مل دے، کسی نو جاگ کے سکون مل دے، کسی نو سکون وچ سکون مل دے. تو قرآن چ اللہ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، تو کئیاں نو دی یاد چ تڑپ کے پھڑک کے سکون ملدا ہے. تو سکون اپنا اپنا ہے. انسان ساری زندگی دی راتاں سو کے گزار دیندا ہے، پر آج جڑی رات تشریف لے کے آ رہی شب برات، اس رات نو رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جاگے. کونین دے والی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات نو جاگ کے گزار دے سن. 1500 سال دی اسلام دی تاریخ دا مطالعہ کی دیئے تو اسلام دی تاریخ دے اندر مکہ المکرمہ تو لے کے مصر تک، اور مصر تو لے کے تمام عالم اسلام دے علماء، صوفیاء، بزرگ اس رات نو ہمیشہ جاگ کے گزار دے رہے، شب بیداری دے طور تے گزار دے رہے، اپنے مالک دی یاد وچ گزار دے رہے. کچھ راتاں اللہ کریم نے بڑیاں مخصوص تے خاص بنائیاں نے. نبی کریم علیہ السلام اما عائشہ صدیقہ فرما دیا کہ میرے بستر تے نہیں سن تو میں گھبرا گئی کہ حضور کتنے گئے. فرما دیا میں انہوں خیال آیا کہ شاید حضور کسے ہور بیوی دے گھر چلے گئے نے. فرما دیا میں ڈھونڈ دی ویکھیا تے حضور جنت البقیع دے اندر قبرستان دے اندر تشریف فرما دی. میری آہٹ سن کے نبی کریم نے فرمایا عائشہ کیا تو یہ سوچیا کہ میں تیرے نال بے انصافی کراں گا؟ کیا میں تیرے چھوڑ کے کسی اور بیوی کو چلا گیا؟ عرض کی جی یا رسول اللہ میرے ذہن سے خیال آیا. حضور نے فرمایا عائشہ تینوں پتہ جو کیڑی رات ہے؟ آج 15 شعبان دی رات ہے. فرمایا اس رات اللہ کریم آسمان دنیا تے نزول فرما دے اپنی شان دے مطابق. ساری رات اللہ کریم اے فرمان ارشاد فرما دے کہ ہے کوئی جیڑا میرے کل کچھ منگے تے منو عطا کر دے وہاں.
ہے کوئی جڑا میرے کو رزق منگے میں انہوں عطا کر دے کوئی اولاد منگے میں انہوں عطا کر دے ہے کوئی آج جڑا میرے کو معافی منگے آج میں انہوں عطا کر دے قرآن مجید کے اندر بھی اللہ کریم نے یہ موضوع بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، فرمایا او لوگ جڑے اپنے رب دا ذکر کر دینے کدے قیام دی حالت کدے قعود یعنی بیٹھن دی حالت وعلی جنوبہم رات نو کروٹا بدل دیا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرمایا او صرف رات نو ذکر یذکرون اللہ نہیں کر دے وَيَتَفَكَّرُونَ او رات نو فکر بھی کر دینے فکر کس چیز دا وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، انہاں دا آسمان وال نگاہ جاندی ہے تے آسمان وال سوچ دینے انہوں کنے بنایا، اس زمین وال ویکھ دینے تے انہوں نے خیال ہوندہ اس زمین نو کنے بنایا تے آخر تے آکے کہندے نے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آخر تے آکے کہندے نے ساڈے رب تو کچھ بھی کسے بھی چیز نو فضول تخلیق نہیں کیتا تو باطل تخلیق نہیں کیتا۔ گرامی قدر حضرات دا مطلب ہے کہ اللہ قرآن چ فرما رہے کچھ بندے ایسے بھی نے جڑے ساری رات اپنے مالک دے ذکر چ بھی گزار دینے تے فکر چ بھی گزار دینے۔ حضرت پیر باہو نے فرمایا فرماتے نے ذکر کنوں کل فکر ودھیرا، فرماتے نے ذکر پاہمیں تھوڑا کریا کر پر فکر بہتا کریا کر۔ قرآن چ اللہ نے ذکر والیں تب ذکر فرمایا تے فکر والیں تب ذکر فرمایا۔ میری ملت دے نوجوانوں کچھ لوگ کائنات دے اندر ایسے نے انہاں دیاں راتاں جاگ کے گزر دیا نے، کائنات دے اندر کچھ لوگ ایسے نے کہ انہاں دی رات ایکو سجدے چ گزر جاتی ہے، پر رب دی کائنات چ کچھ لوگ ایسے بھی نہیں کہ رب دی رات مک جاندی انہاں دا سجدہ ہی ختم نہیں ہوتا۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم انجھے تے ساری رات ہی جاگ دے سن، اینا جاگ دے نے کہ پاؤں اقدس متونم ہو جاندے نے، پاؤں سج جاندے نے۔ ایک دن عائشہ صدیقہ نے رو کے عرض کی تھی یا رسول اللہ سارا جگ سو جاندہ ہے، سونیا تسی اینا جاگ دے ہو کہ پاؤں اقدس سج جاندے نے، تسی تے اللہ دے بڑے قریبی ہو، اللہ دے بڑے مقرب بندے ہو، تسی تے رب دے نبی ہو تے نبیان دے بھی امام ہو، تسی کیوں اینا جاگ دے ہو؟ اس ویلے نبی کریم علیہ السلام نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، فرمایا عائشہ میں اس رب دا شکر گزار بندہ نہ بنا جنہیں عبداللہ دے یتیم پتروں نبیوں دا امام بنا دیتا ہے۔ یعنی کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم رات نو شکرانے دے طور تے اللہ دی بارگاہ چ رات جاگ جاندے۔ ہو سکتا کسی نوجوانوں خیال ہوئے آسی صاحب اساں سارا دن کم کاج کرنا ہے، رزق حلال کمانا ہے، کمائی کرنی ہے، اسی رات کیویں جاگیے؟ اگر اسی رات نو جاگ لئیے تو صبح کم تے کیویں جاواں گے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تسی ساری رات ہی جاگو، کدے کدے انسان تھوڑی جی رات بھی جاگ لوے نا دے رب واسطے، یقین کرے آجے اتھے تک ارشاد فرما دیتا فرمایا جڑا عشاء دی نماز با جماعت پڑھے تے رات سو جائے، سویرے اٹھ کے فجر دی نماز با جماعت پڑھے او دی ساری رات جگراتے چگی نہیں جاندی ہے کہ نے ساری رات ہی قیام کیتا ہے۔ اور حضور علیہ السلام دا فرمانے عالی شان میں پڑھیا، نبی کریم نے فرمایا جڑا با وضو سو جائے، با وضو سو جائے، فرمایا رات نو کروٹ بدل دیاں جیڑی دعا کرے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ یعنی کہ کدے کدے سونا بھی انسان واسطے عبادت بنا دیتا جاتا ہے، کدوں جدو اپنی نیند نو اللہ کے رسول واسطے گزارے کہ میں صبح اٹھ کے فجر دی نماز پڑھا گا یا میں تہجد دی اذان نماز پڑھا گا۔ بعض ویلی نوجوان آکے کہندے نے کہ میرا دل بڑا کر دے کہ میں نماز پڑھا، میرا دل کر دے میں تہجد پڑھا۔ کچھ لوگ آکے کہندے نے آسی صاحب رات اکھ کھل جاندی ہے، پھر بڑا ہی زور لگانا کہ دوبارہ نیند آ جائے، پر نیند نہیں آندی، اکھ کھل جائے پھر نیند نہیں آندی۔ میں کہنا بیلیا جدو کھل جو گئی پھر کیوں انہوں علامہ دی ضرورت ہے؟ تینوں ہو رہے تو جاگیا نہیں، تینوں جگایا گیا ہے، ہو رہے تینوں جگایا ہی گیا ہے کہ اٹھ اپنے مالک دی یاد شروع کر دے، اٹھ کے اپنے رسے ہوئے مالک نو منا لے۔ اے راتہ اللہ نے سانو صرف سون لے نہیں عطا کی دیاں، صوفیات بزرگ فرما دے نے کہ بندیا زمین دے اتے
جاگ لائے زمین دے تھلے جا کے اینا سونا ہی کہ قیامت تک اسے جگانا ہی نہیں، پر زمین دے اتے ایک باری جا کے چلا جا۔ دنیا دا کوئی بھی محبوب ہوئے، میں اکثر جملہ کہنا کہ عشق مجازی ہوئے یا عشق حقیقی ہوئے، ہر ایک دا دل کردہ میرا محبوب منو رات نو ملے۔ اللہ بھی فرماندہ بندیا جو تو منو ملنا تے رات نو مل۔ انہیں اپنے محبوب نال بھی ملاقات رکھی تے شب معراج رکھی، انہیں رات نو محبوب نال ملاقات رکھی۔ اس واسطے اولیاء اللہ اپنے رب نو ملن واسطے رات دا انتخاب کر دینے کہ رات نو اللہ فرماندہ سنتم ولا نوم، اللہ فرماندہ میں بھی نہیں جان سوندا تو بھی نہ سو کہ میرے نہ ملاقات کرنی ہے، تے اللہ فرماندہ منو تے اونگ بھی نہیں آؤں دی، منو نیند بھی نہیں آؤں دی۔ خالق فرماندہ میرے نال اگر ملاقات کرنی تے ادھی رات ڈھل جائے، اس ویلے تو جاگدہ ہوئے ایک میں جاگدہ ہوا تے تو رکوع تے سجدے چاکے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العالی، اے میرے مالکہ ویکھ لائے میں نیواں تو اعلیٰ، میں نیواں تو عظیم، میں نیواں تو اونچا۔ فرمایا ادھی رات ویلے میری بارگاہ چ نیواں ہو کے مینوں اونچا کھیا کر، میں تینوں سویرے سارے جگ تو اونچا کر دیواں گا۔ اے جن نے تسی اللہ دے ولیاں دے مزارات ویکھ دیو، کتنے بلند مزار، کتنی اونچیاں جگہ تے بنے۔ اب تسی بابا جی ملکی شاہ صاحب علی رحمت اللہ علیہ دا مزار ویکھ لو، کتنی اونچی جگہ ہے۔ تسی سیالکوٹ امام علی الحق دے دربار تے چلے جاؤ، کتنی اونچی جگہ ہے۔ داتا صاحب چلے جاؤ، کتنی اونچی جگہ تے بنے ہیں۔ میاں محمد بخش نے فرمایا اچھے ٹبے شیراں ملے، اچھے ٹبے شیراں ملے، تو یہ دا مطلب ہے اللہ دی بارگاہ جڑا نیواں ہو جائے نا، رب دی قبر نو بھی اچھی جگہ بنوا دے دے، وہ اچھے ہو جاندے نے جڑے اپنے رب دی بارگاہ چ نیویں ہو جان۔ اللہ فرماندا ادھی رات ویلے اٹھیا کر، میری بارگاہ چ نیواں ہویا کر۔ آج جڑی رات شب برات آ رہی، اے جاگن دی رات آ رہی ہے، ساری زندگی دی راتاں سو کے گزاریاں۔ اللہ فرماندا کدے کدے کو رات میرے لیے جا کے بھی گزاریا کر، سوتے جانا ہی ہے، نیند تے آ ہی جانی ہے۔ پر رب فرماندا کہ بندیا ایک قرآن مجید پڑھ کے ویکھ لو، پورے قرآن چ رب نے ایک بار بھی کدھر سون والے دی تعریف نہیں کیتی، قرآن چ جدوں کیتی ہے اللہ نے جاگن والے دی تعریف کیتی ہے، جاگن والے دی۔ یہ دا مطلب رب چاہتا میرا بندہ جاگے، میرے تے دی ملاقات دا رستہ آسان ہو جائے۔ نوجوانوں رات نو اٹھو تے شب برات نو 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے بے شک سو جایا جے، عشاء دی نماز با جماعت پڑھو، تہجد اٹھ کے پھر پڑھے آجے، ساری رات اگر ممکن ہو سکے تو اپنے رب دی بارگاہ قیام، سجدے، حالت اور قرآن مجید دی تلاوت، ذکر اذکار جو بھی تو انہوں کتابہ دے اندر علماء دی موجودگی جو ملے کہ اس طرح نفل پڑھ لے آجے، اس طرح نفل پڑھ لے آجے۔ ایک دن جبریل امین علیہ السلام نے نفل پڑھے، 2 رکعت نماز نفل پر کدوں پڑھے جدو اج دنیا بنی نہیں۔ جبریل نے اٹھ کے تے اپنا وجود دیکھیا، اتنا بڑا وجود کہ جدو پہلی وحی آئی تے نبی کریم فرماندے نے میں ایسا کر کے جبریل وال ویکھیا، فرمایا زمین تے آسمان دے درمیان جتنی جگہ سی ساری جبریل دے جسم نال بھری ہوئی سی۔ اتنا بڑا وجود ہے جبریل دا، 700 پر نے دے وجود ایک پر کھول دے وے تے پوری کائنات دے پردے سائے تھلے آ جاندی ہے۔ جتنی دیر چ انسان اپنی اکھ جھپکدا ہے، اتنی دیر چ جبریل سدرۃ المنتہا تو لے کے زمین دی تحت و سرا تک 70 چکر لگا لیندا ہے۔ اتنی رفتار تے طاقت دا مالک جبریل۔ جدو جبریل امین علیہ السلام نو اللہ نے پیدا کیتا، او دی رفتار دا اتھو اندازہ کر لو۔ کسے پوچھا جبریل کدے پوری رفتار نال بھی اڑے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، کچھ موقع آئے جدو میں پوری رفتار نال اڑیا۔ پوچھا کدوں؟ کہنے لگا جدو اللہ دے نبی ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نو نمرود نے اگ وچ سٹیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام اگ ول جا رہے تے میں سدرہ تے بیٹھا، اچانک اللہ دی آواز ہے جبریل دوڑ دوڑ میرا ابراہیم آگ ول جا رہے ہیں۔ جبریل فرماندے نے کہ ابراہیم اجے آگ تک نہیں سن پہنچے تے میں جنت دا تخت جنت چو لے کے ابراہیم دے قدمہ پہنچ گیا سا۔ اکھیا دوسری بار جدو ابراہیم نے پتر دے حلق تے چھری رکھ لئی، چھری پھیرنا شروع کر دی تھی، میں سدرہ تے بیٹھا۔ اللہ فرما جبریل دوڑ
جی اسماعیل دا ایک وال بھی کٹیا گیا تے سزا تینوں دیواں گا۔ جبریل فرماندے نے میں سدرت اڑیا جنت چ گیا، جنت چ دمبا لیا تے اجے باپ نے پتر دے حلق تے چھری پھیری نہیں تے میں اسماعیل دے پاؤں تو پکڑ کے کھچ کے انہاں دی جگہ دمبا لٹا دیتا۔ آکھیا تیسری باری کدوں؟ آکھیا جدوں حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائیاں نے یوسف نو کھوہ چ سٹیا تے رسی نال بند کے رسی کٹ دیتی تے حضرت یوسف پانی والے جا رہے تے اللہ نے فرمایا جبریل دوڑ میرے یوسف دا پیر پانی نہ لگا دیویں۔ فرماتے نے میں دوڑ کے جنت چ گیا تے جنت دا تخت لے آ کے اجے یوسف پانی تک نہیں سن پہنچے تے میں پہلے پہنچ گیا سا۔ آکھیا پھر چوتھی وار اودوں جدوں کونین دے والی نو احد دے میدان وچ زخم آئے تے سرکار دو عالم دا دند مبارک تھوڑا شہید ہو گیا، خون دا قطرہ نکلیا، خون دا قطرہ زمین وال جا رہا تے میں سدرت تے بیٹھا۔ اللہ فرمایا جبریل دوڑ جے میرے یار دے خون دا قطرہ زمین تے ڈگ گیا نا قیامت تک زمین تے سبزہ پیدا نہیں کراں گا۔ جبریل فرماندے نے جے حضور دے خون دا قطرہ زمین تک نہیں سی پہنچیا تے میں جا کے خون دے قطرے دے نیچے اپنی تلی رکھ دیتی۔ گرامی قدر حضرات، اتنی بڑی رفتار، اتنی بڑی طاقت دا مالک جبریل امین علیہ السلام جدو اللہ نے پیدا کیتا تے جبریل نے اٹھ کے اپنے وجود وال ویکھیا تے خیال آیا کہ میں اپنے رب دا شکریہ ادا نہ کراں، میرے رب نے مینوں اتنا بڑا وجود عطا کیتا ہے، اتنی طاقت عطا کیتی۔ جبریل اٹھ کے کیا 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ دی اٹھ کے نفل پڑھے۔ حضرت علامہ ملا کاشفی فرماتے ہیں 30,000 سال جبریل نے 2 نفل پڑھے، یعنی 15,000 سال چ 1 رکعت پڑھی، 15,000 سال چ دوسری رکعت پڑھی، 30,000 سال لگ گئے تے جبریل جدو سلام پھیریا تے عرض کیتی عرشاں دے مالکا جو تو مینوں انج دا بنایا ہے نا کہ میرے ورگا کوئی نہیں بنایا تے میں بھی تیری انج دی عبادت کر چھوڑیے، نہ کسے کیتی تے نہ کوئی کرے گا۔ اللہ فرمائے جبریل اپنے نفلاں تے بڑا ناز آیا ہی، آکھے یا اللہ میرے ورگے کسے پڑھنا ہی نہیں۔ اللہ فرمائے جبریل دعویٰ نہ کر، تیرے 30,000 سال دے نفل ایک پاسے تے محمد عربی دے نوکر دے 2 نفل ایک پاسے۔ جبریل عرض کیتی یا اللہ کیا انہیں میرے نالو زیادہ وقت لگا کے پڑھنے نے؟ فرمایا نا نا تو تے 30,000 سال سے 2 نفل پڑھے، انہیں تے دوڑ کے آنا ہے، پڑھ کے جلدی جلدی چلے جانا ہے، وضو بھی پورا نہیں کرنا۔ اکھے یا اللہ کیا انہیں میرے نال زیادہ خشوع تے خضوع نال پڑھنے نے؟ اللہ فرمایا نا نا تیرا تے دھیان بھی میرے بار رہا، پر انہیں نفل میرے پڑھ دیا ہونا ہے، دھیان ہوتا دکان وال ہونا ہے، مکان وال ہونا ہے، جائیداد تے اولاد وال ہونا ہے۔ عرض کیتی یا اللہ کیا او دی عبادت میرے نالوں بھی زیادہ؟ اللہ فرمایا زیادہ تے نہیں، مقدار نہیں ویکھی جانی، تعداد نہیں ویکھی جانی، عرصہ نہیں ویکھیا جانا۔ عرض کیتی یا اللہ پھر او دے نفل میرے نال زیادہ مقبول کیوں؟ اللہ فرمایا جبریل تیری بیوی ہے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیرے بچے؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیری دکان؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تیرا مکان؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تینوں سون تے جاگن دی کو فکر؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا کو کھان پین دی فکر؟ یا اللہ نہیں۔ فرمایا تینوں تو فکر ہی کوئی نہیں، تو 30,000 سال لگانے سن، پر جدو محمد عربی دے نوکر نے ٹرنا ہے نا، انہیں بیوی چھوڑ کے آنا ہے، انہیں ماں باپ چھوڑ کے آنا ہے، اولاد چھوڑ کے آنا ہے، دکان تے کاروبار چھوڑ کے آنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے انہیں کھانا پینا چونا جاگنا سب کچھ چھڑ کے میری بارگاہ چونا ہے۔ اللہ فرمایا جبریل دس تیرے 30,000 سال ویکھاں کہ محمد عربی دے نوکر دی انیاں قربانیاں ویکھاں؟ یعنی رب نے میرے تے تیرے واسطے موجاں لگا دیتیاں، موجاں لگا دیتیاں۔ بلکہ بعد روایات میں پڑھیا کہ جدو نبی کریم علیہ السلام نے پچھلی امتاں دا ذکر چھیڑیا نا تے فرمایا انہاں دی اتنے 1000 سال عمر، فلانی قوم دے بزرگ نے انہیں 1000 سال اللہ دی عبادت کی تھی، فلانے نے اتنی عبادت کی تھی، فلانے نے اتنی عبادت کی تھی۔ صحابہ نو خیال آیا کملی والیا پھر ثواب تے سارا او لے گئے، ساڑیاں تے عمرہ میں 60 سال 65 سال، انہاں دی عمرہ 1000 سال، تے پھر ثواب تے او لے گئے۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں، فرمایا صحابہ اللہ میرے امتیاں نو ایک رات ایسی عطا کر دے گا، وہ ایکو رات ہی عبادت کر لین گے تے رب 1000 سال دی عبادت دا ثواب عطا کر دے گا۔ یہ او راتا نے تو میری ملت دے نوجوانوں میں سب کا عرض کر رہے ہیں کہ کوشش کرے آجے کہ اس رات نو سو کے نہیں اپنے مالک دی یاد جا کے گزارے آجے۔ حیرت ادو ہوں دیئے
جدو بعض لوگ سوشل میڈیا تے اور بعض لوگوں نے اپنی کتاباں تے تقریراں چکھیا تحریراں چ لکھیا کتھے لکھی ہے شب برات کنے منائی سی کتھے لکھی ہے اس رات روزے رکھنا دن نو تے رات نو نفل پڑھنا کتھے لکھیا ہے جڑے سارا سال کہندے نے بھئی عبادت کرو عبادت کرو عبادت کرو تبلیغ واسطے بلاندے نے تبلیغ کرن آوندے نے جدو عبادت دی رات وال اسی آنے ہاں تے پھر وہ کہندے نے کتھے لکھی ہے یہ واسطے دلیل دی ضرورت نہیں ہے مگر قرآن اچ بھی دلیل موجود ہے حدیث اچ بھی دلیل موجود ہے 1500 سال دی اسلام دی تاریخ علماء صوفیاء محدثین محققین اور تمام عالم اسلام دا اتفاق ہے کہ اس رات نو اللہ کریم نے بڑیاں فضیلتاں عطا فرمائیاں نہ بھی فضیلت ہوئے پر میں نو اے دسو کہ رب دی بارگاہ چ جاگی ہے تھوڑی جی محنت کر لئیے کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ کسی دا اجر ضائع نہیں کردا جڑا او دی بارگاہ چ رات جاگے گا رب کدو دے اجر نو ضائع کرے گا حضرت سیدہ زہرا پاک اتنا رات جاگ دیاں سن اتنا رات جاگ دیاں نے کہ رات مک جاندی تے کہدی ہے اتنی چھوٹی رات بنائی میرا سجدہ پورا نہیں ہویا مدینے دی عورتاں آ کے کہدی ہے سیدہ ایک رات سجدے چ کیویں گزار لیندیاں ہو فرماندیاں رات لمبی کدوں ہے اجے تے ایک واری سبحان ربی الاعلی پڑھنیاں تے رات مک جاندی ہے فرماندیاں میرا دل کردا ہے کدے ازل تو لے کے ابد تک ایک رات بن جائے میں ساری رات ایک سجدے چ گزار جاؤں اس رات نو جاگ کے گزارے ہو اور دوسری اہم بات یہ رات صرف جاگن دی نہیں ایتھے کام کی کرنا ہے جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے پٹاخے چلانے جاگ دے تے او بھی ہون گے جنہاں نے یہ رات ڈانس پارٹیاں چو گزار دینی ہے جاگنا تے انہاں بھی ہے جنہاں نے کسے لہب و لاو دے اندر اس رات نو گزار دینا ہے اور تیرا تے میرا تے اے عالم اسلام دے اندر اہل ایمان دا اس رات جاگن دا ایک مقصد ہے وہ مقصد کیے وہ مقصد ہے اپنے روح سے رب نو راضی کر لینا یہ رات توبہ دی رات انہوں شب توبہ بھی کیا جاندے توبہ رب نو بڑی پسند ہے انسان نو اے خیال آندے کہ میں گناہ بڑے کیتے میں روز گناہ کرنا میں کیویں توبہ کراں میرا رب کیا میرے تے من جائے گا تو آؤ میری ملت دے نوجوانوں میں چند کلمات اس حوالے نال بھی عرض کراں اللہ کریم نے وعدہ فرمایا کہ جدو آدم علیہ السلام نو پیدا کیتا نا شیطان نے جدو سجدہ نہ کیتا تو شیطان نے اللہ کریم نو آکھیا کہ آدم نو تو انہیاں طاقتہ دیتی انہوں نبی بنایا منو کہنا کہ منو گمراہ بھی کرنا ہے تو کہنے لگا یا اللہ منو بھی کوئی طاقت دینا اللہ فرمایا جو منگے گا تینوں عطا کیتا جائے گا کہنے لگا یا اللہ منو اتنا اختیار دے کہ میں اگر انسان نو آدم دے پتر نو چاہواں تے میں سامنے تو آ کے بھی گمراہ کر سکاں میں پیچھے تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں میں دائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں میں بائیں تو آ کے بھی انہوں گمراہ کر سکاں میں انہوں ہر پاسیوں گھیر کے ادھکل گناہ کرا کے انہوں دوزخ تک لے کے جاواں اللہ فرمائے جا تینوں اختیار دیتا تیرا جس طرح دل کرے سامنے تو پچھوں دائیں تو بائیں تو جتنوں تیرا دل کرے جا میرے بندے نو گمراہ کر لویں شیطان بڑا راضی راضی ٹریا تے فرشتے رون لگ پہ اللہ فرما کیوں رون دیو فرشتے عرض کی تھی یا اللہ بندہ پھنس گیا چواں پاسو شیطان نے گھیر لیا اللہ دی رحمت نے مسکرا کے فرمایا نا بندہ نہیں پھنسیا فرمایا 4 سیڈاں لے گیا دو بھول گیا یا اللہ او کیڑی فرمایا ایک اوپر والی ایک نیچے والی یا اللہ اے دے نال کی ہوئے گا فرمایا جدو شیطان میرے بندے نے چواں پاسوں گھیر کے ادھے کل گناہ کرا لوے گا میرا بندہ سجدے چ نیواں ہو کے معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا ہاتھ چک کے اوپر معافی منگے گا پھر بھی معاف کر دے مانگا فرمایا 4 سیڈاں تیریاں تے 2 سیڈاں میریاں اللہ فرمایا او جھک گیا پھر بھی معاف کر دے مانگا ہاتھ اٹھا کے رو پیا پھر بھی معاف کر دے مانگا اللہ نے تیری تے میری بخشش دا وسیلہ عالم ازل چی بنا دیتا شیطان جدوں آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو مایوس ہو کے نکلے آنا تے بڑ آدم علیہ السلام بڑے بڑے غصے نہ ویکھے اللہ نے فرمایا او ظالمہ ایڈے غصے نہ میرے آدم وال کیوں ویکھنا ہے کہنے لگا یا اللہ اس آدم دی وجہ تو میری ہزاراں سال دی عبادت ضائع ہو گئی میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں دیکھو بدلہ لینا ہے میں قیامت تک دی
دی نسل کو بدلہ لینے فرما کیویں دا بدلہ لمے گا کہنے لگا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ کہنے لگا میں وہ جڑا سدھا راہ نا وہ جڑے صراط مستقیم ہے میں اس راہ تے بہ جانا ہے تیرے بندے نو صراط تے میں آن نہیں دینا کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو گمراہ کراں گا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ کہنے لگا میں نو قسم ہے تیری میرے مولا کہنے لگا میں نو تیری قسم ہے میں تیرے بندے نو صراط نہیں ہون دینا میں انہوں نو اغوا کر کے لے جانا ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ انہوں نو میں اغوا کر کے لے جانا ہے اللہ فرما تم میری قسم چکی ہے نا کہ تم میرے بندے نو گمراہ کرے گا ساری زندگی کہنے لگا یا اللہ میں تیرے بندے نو تیری بارگاہ چ جھکن نہیں دیواں گا میں تیری بارگاہ چ نو آن نہیں دیواں گا پھر جدو قیامت نو تو آپ اس بندے نو دوزخ چ سٹے گا اس دن میرا بدلہ پورا ہو جائے گا اللہ فرمایا ظالمہ ٹھہر جا شیطان رکیا اللہ فرمایا تو میری قسم چکی ہے نا تے میں نو رب نو بھی اپنی قسم ہے انہیں آکھا یا اللہ تو کیوں قسم چکنا ہے فرمایا ساری زندگی میرا بندہ تیرے آنکھیں لگے گناہ کرے تے آخری ویلہ جدو آئے تے او دی آنکھ وچ ایک شرمندگی دا اتھرو آ گیا نا میں نو قسم ہے اپنی مانو معاف کر دے وانگا فرمایا میں بھی معاف کر دے وانگا اجے تو دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری بخشش دے انتظام ہو گئے اللہ نے توبہ دا وعدہ کر لیا کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا توبہ کر لے حضور نے فرمایا آدم دی ساری اولاد گناہگارے سوائے انبیاء تو سارے گناہگار نے پر حضور نے فرمایا چنگا گناہگار ہوئے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے رب نو بندہ بڑا ہی پیارا لگ دے جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے یہ نہ سوچو کہ میں گناہ کرنا ہی نہیں انسان دی سرشتے چے یہ کل گناہ ہو جاندہ ہے ہاں بچنا چاہی دے جس قدر بچ سکے گناہ تو مگر توبہ دا دروازہ رب نے کھول دیتا وہ قیامت دی صبح تک رب نے کھول کے رکھے ہے فرمایا جدو میرا بندہ میرے کو توبہ کرے گا میں ادو معاف کر دے مانگا شیطان وسوسہ ڈال دے پچھلے سال بھی توبہ کیتی سی پھر سارا سال گناہ کر لینی کل بھی توبہ کیتی سی آج پھر کر لینی کل بھی توبہ کرے گا پرسو پھر گناہ کرے گا ان کی لین جانے کڑے منہ نال جاویں گا اللہ فرماندہ بندیا شیطان دے آنکھیں لگ کے میرا بوہ نہ چھڑی گناہ ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا پھر ہو جائے پھر آ جا جے تیری گناہ دی عادت ہو گئی ہے ساڑھی بھی معافی دی عادت ہو گئی ہے اللہ فرماندہ ساڑھی معافی دی عادت ہو گئی تو آ جایا کر پلٹ کے آ جایا کر میری ملت دے نوجوانوں ایک دی توبہ دا ذکر سناواں تے بڑی لمبی فہرستے آدم علیہ السلام گندم دا یا کوئی بھی دانہ کھا لیا غلطی ہو گئی زمین تے آ گئے 350 سال سجدے چروئے 350 سال علماء فرماندے نے حضرت آدم دے آنسوਆਂ دے نال جنگل چ پانی دے نالے ٹر پے پرندے نے پانی پینا تے کہنا واہ بڑا میٹھا پانی ہے آدم نے اور چیخ مار کے رونا تے کہنا معاف کر دے پرندے مذاق کر دینے اللہ فرمایا آدم پرندے مذاق نہیں کر دے جیڑا میرے خوف وچ روے مودے اتھرو میٹھے بنا دینا اتھرو میٹھے بنا دینا گرامی قدر حضرات حدیث پاک چاندے کہ قیامت نے کوئی گناہگار نو کھچ کے فرشتے دوزخ وال لے کے جاون گے اور روئے گا او دی ایک اکھ دا وال شور مچا دے گا معاشر دے میدان وہ آکھے گا یا اللہ جے انہیں دوزخ سے جانا ہے تے میں نہیں جانا اللہ اس بندے دے بارے فرمائے کہ نو واپس لے آؤ وہ واپس آئے گا تے اللہ دی اکھ دے وال نو پوچھے گا تو کیوں شور مچائے وہ اکھ دا وال کہے گا یا اللہ میں دنیا چو سنیا سی کہ رب فرماندہ ہے جدی اکھ دے وچو مکھی دے پر جنہ اتھرو اللہ دے خوف دا نکل آیا وہ بندہ دوزخ وچ نہیں جاوے گا اللہ فرمایا ہاں میرا وعدہ سی اکھ دا وال کہے گا میں ایدی اکھ دے نال زندگی گزاری ہے میں ویکھیا گناہگار بڑا سی پر ایک رات ایدی اکھ تیرے خوف دا نکلیا وہ آنسو میرے نال لٹکدا رہیا میں گلا ہو گیا وہ وال کہے گا یا اللہ یا تے یہ بندے نو جنت دے تے جے انہیں دوزخ چ جانا ہے تے منو ایدی اکھ وچوں نکال کے منو جنت چ بھیج میں تے گلا ہو گیا سانا اللہ فرمائے گا بندے نو جنت چ لے جاؤ وہ جنت وال ٹرے گا تے معاشر دے میدان چ رولے پے جان گے او ویکھو کڈا بختاں والا ہے اکھ دا وال ہی بچا کے لے گیا جائے او ویکھو اکھ دا وال بچا کے لے گیا کیوں آنسو نہ گلا ہو گیا آنسو نہ گلا ہو گیا پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ عقل مند تے دانا لوگ بیٹھے ہو اے
میرے تے تہاڈے تو پہلے جڑا زمانہ سی مائیاں دیوے بالدیاں سن، بتی بالدیاں سن، اودے چ تیل ڈالدیاں سن تو تیل نال جلدا سی تے جی اس بتی نو پانی نال گلا کر دئیے پھر انہوں اگ نہیں لگدی۔ تسی ہون ہی غور کر کے ویکھ لو، کوئی بھی گلی چیز ہوئے، کپڑا ہوئے، انہوں اگ نہیں لگدی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے بندہ جدو گل پکی جو ہو گئی کہ گلی شے نو اگ نہیں لگدی تے جے تو بھی اگ تو بچنا ہے تے گلا ہو کے جائیں۔ فرماندے نے تمہیں گلا ہو کے جاؤں کدھرے وضو دے نال، کدھرے آنسواں دے نال، او دی بارگاہ چ گلا ہو کے جاویں، تینوں بھی اگ نہ لگے، کوئی آنسو بہا کے جاویں، رب نو او اتھرو بڑا پیارا لگ دے جڑا او دے خوف تے او دی خشیت نال او دی بارگاہ چ توبہ کر دیاں انسان دی اکھ وچوں نکل جائے۔ شیطان نے گناہ کیتا پر اکڑ گیا، آدم کولوں بھی غلطی ہو گئی پر او جھک گئے۔ فرق اے وے جڑا گناہ کر کے اکڑ جائے وہی شیطان ہے، جڑا گناہ کر کے جھک جائے وہی آدم ہے، وہی آدمی ہے، وہی انسان ہے جڑا گناہ کر کے اپنے رب دی بارگاہ چ جھک جاوے۔ حضرت حبیب اجمی ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزرے نے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ اپنے ولایت تو پہلے توبہ کرو تو پہلے سود دا کاروبار کر دے سن، سود دا کاروبار، لوگاں نو ادھار پیسے دینے ادھار دے اوپر سود کھانا، کاروبار یہ سی، زندگی دا نظام ہی سود تے چل رہا سی۔ ایک دن بیوی نے آکھیا کہ گھر کھان لی کچھ نہیں تو کچھ لے کے آؤ، ٹرے ایک گھر بچ گئے، دروازہ کھڑکایا تو وہ مقروض باہر آیا تو انہوں آکھیا میرے قرضے دے پیسے واپس کر، انہیں آکھیا قرض تے کوئی نہیں، آکھیا گھر چ جو ہے وہ دے دے، انہیں تھوڑی جی دال دے دیتی، وہ دال سود دے بدلے لے آئے، گھر لے آکے دال رکھی تے بیوی کہنے لگی دال تے لے آئے تے روٹی دا کی بنے گا۔ دوسرے مقروض دے گھر گئے، انہوں بھی جا کے دبایا تے آکھیا پریشر ڈالے، آکھیا میرے پیسے واپس کر، انہیں آکھیا پیسے تے کوئی نہیں، آکھیا جو ہے دے دے، انہیں تھوڑے جو گندم دانے دے دیتے، لے آکے بیوی نے آکھیا دا آٹا بناؤ تو روٹی پکاؤ، بیوی نے آکھیا کہ سالن بھی آ گیا، روٹی بھی آ گئی، پر سالن بنانا ہے تیرے واسطے کو لکڑیاں بھی درکار نے۔ تیسرے مقروض دے گھر گئے، انہیں جا کے آکھیا کہ میرے پیسے واپس کر، انہیں آکھیا پیسے کوئی نہیں، آکھیا چل جو ہے انہیں لکڑیاں دے دیتی ہیں اور لے کے واپس ٹورے۔ چھوٹے چھوٹے بچے راستے چ نا اخروٹ پہ کھیل دے، جی میں ساڑھے بچے بنٹے کھیل دے نا، ادو بچے اخروٹ کھیل دے سن، اخروٹ پہ کھیل دے تے ایک بچے دی آواز آئی تے بچہ پکار کے کہنے لگا او بچیو ہٹ جاؤ، حبیب اجمی پہ آؤں دے، او نہ ہووے ایڈا گناہگار ہے کہ ایدے پیران دی دھوڑ ساڑھے تے پہ گئی کدھرے اسی بھی گناہگار نہ ہو جائیے۔ حبیب اجمی دے کرنا چاہ جدو یہ بچے دی آواز آئی نا آپ دل تے اثر کر گئی، خیال آیا حبیب اجمی تو ایڈا گناہگار ہو گئے ہیں کہ نکے نکے بچے تیرے پیران دی دھوڑ کو لو بچ دینے۔ وہ ایسی دل تے چوٹ لگی، دوڑ کے گھر گئے، وہ سارا سامان جڑا سود دا تھی انہوں اٹھا کے باہر سٹیا تے سجدے چ سر رکھ کے تے رو کے کہنے لگے یا تو جاننا ہے یا میں جاننا ہے، میں کتھے کتھے کیڑا گناہ کیتا ہے، میں نے دنیا دے سامنے ذلیل نہ کری، پر اج میں تیری بارگاہ جھک کے جو میں چھپ کے گناہ کردہ رہا ہوں جی چھپ کے معافی مانگنا، تیرا کی جانا ہے میں نے معافی عطا کر دے۔ توبہ کر کے اللہ دی بارگاہ رو کے باہر نکلے، اوہی بچے اج پہ کھیل دے سن، جدو قریب تو گزرن لگے تو اوہی بچہ پکار کے کہنے لگا بچے او پیچھے پیچھے ہو جاؤ، حبیب توبہ کر کے پہ آؤں کدھرے ساڑی دوڑ او دیتے نہ پہ جائے، کدھرے گناہگار ہی نہ ہو جائیے۔ اگے انہیں آکھا کدھرے ایدی دوڑ ساڑے تے نہ پہ جائے، گناہگار نہ ہو جائیے۔ کہہ لگا ہون ساڑی دوڑ کی ایدے تے نہ پہ جائے، اسی گناہگار نہ ہو جائیے۔ جدو انسان توبہ کر لے دے اللہ نو گناہاں تو انج پاک کر دے دے، انج پاک کر دے دے کہ کون اہندے والی نے فرمایا جڑا گناہ کر کے توبہ کر لوے وہ انج سمجھے جی میں گناہ کیتا ہی نہیں، جی میں گناہ کیتا ہی نہیں، وہ انسان پاک ہو جاندہ ہے۔ آؤ میری ملت دے نوجوانوں یہ توبہ کتنی ضروری ہے تے جڑا کر لوے رب عطا کی کر دے دے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اے اللہ دے بہت بڑے ولی بھی نے، بہت بڑے محدثین دے امام بھی نے تے آپ بھی محدث بہت بڑے نے۔
آپ ارشاد فرماندے نے کہ میں سفر تے نکلیا رات ایک مسجد وچ میں عشاء دی نماز پڑھی تے میرا خیال سی کہ میں رات مسجد چی گزارا پرانے زمانے چ لوگ یا تے سرائے وچ جا کے کدھر مسافر خانے چ رات گزار دے سن یا مسجداں چ گزار دے سن خیال آیا کہ میں رات مسجد چ گزارا آپ فرماندے نے جدوں میں عشاء پڑھ کے لٹیا تے سارے لوگ نماز پڑھ کے جا رہے او جڑا مسجد دا خادم سی نا انہیں اوپر تو چادر اتار دیتی تے کہنے لگا بابا جی مسجد چ نہیں تسی سو سکدے آپ نے فرمایا بھائی میں مسافر ہاں میں رات گزاراں گا صبح اٹھ کے چلا جاواں گا انہیں آکھیا نہیں ساڑی مسجد دی انتظامیہ کسی نو رات گزارن دی اجازت نہیں دے دی امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں لیٹ گیا میں کہا بھائی میں تے رات اتھے گزارنی ہے اور رات اس ویلے میں کتھے جاواں میں پردیسی ہاں فرماندے نے میں چادر لے کے لیٹ گیا اس مسجد خادم نے میرے پاؤں تو پکڑیا تے گسیٹ کے میں مسجد دیاں سیڑھیاں تے رکھیا تے تالا لگا کے چلا گیا آپ فرماندے نے میں مسجد دی سیڑھیاں تے بیٹھا تے پریشان کہ ہن کتھے جاواں سامنے ایک نوجوان وہ قریب آیا تے آ کے کہنے لگا بابا جی تہاڈی شکل بڑی نورانی ہے تسی اٹھو تسی میرے پرونے بنو آپ فرماندے نے میں اس جوان دے نال ٹر پیا اور نوجوان ٹردا جاوے تے نالے پڑھے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماندے نے میں دے گھر گیا نا تو اتھے بھی استغفر اللہ پڑھی جاوے میں نو کھانا دے تے استغفر اللہ پڑھی جاوے فرماندے نے رات انہیں میرے قریب بستر بچھایا تے میرے نال قریب لیٹ گیا تے استغفر اللہ پڑھدا رہیا فرماندے نے میں سو گیا صبح جدو جاگ آئی تے میں اس نوجوانوں ویکھیا جیڑا کم کرے استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھے آپ فرماندے نے جدو میں کل ودا ہون لگا تے میں آکھیا کہ میں رات دا دیکھ رہا تیری زبان تے ایک کوئی لفظ استغفر اللہ انہیں آکھیا جی میں جو پیدا ہویا تے ہوش سنبھالے نا میں ہر ویلے استغفر اللہ ہی پڑھدا رہنا آپ فرماندے نے کہ جڑا تو استغفر اللہ پڑھنا ہے یہ دا کوئی کمال بھی ویکھے کہنے لگا بابا جی دا ایک کمال میں ویکھے آئی کہ میں اپنی زندگی دے اندر جس چیز دی تمنا کراں او تمنا او آرزو او خواہش او دعا میرے دل میں جو میری زبان تک اجے نہیں آؤندی تو پوری پہلے ہو جاندی ہے میں جو چاہاں وہی پورا ہو جاندہ ہے اتنا بڑا ہزاران دا اجتماع ہے میں بھی یہ چاہاں گا تسی بھی یہ چاہو گے کہ میں جو منگا ہو جائے میں جو کماں ہو جائے میں جو چاہاں مل جائے اس نوجوان نے آکھیا بابا جی میں جو تمنا کراں وہ پوری ہو جاندی ہے بس ایک تمنا رہ گئی ہے وہ نہیں پوری ہو رہی فرمایا او کیڑی کہنے لگا زندگی دی ایک تمنا ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل دی کدے زیارت ہو جائے نا امام احمد بن حنبل دی چیخ نکل گئی تو رو کے نو پھڑ کے سینے لا کے فرمان لگے تو کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا تیرے استغفر اللہ دے صدقے رب دے گھر وچوں لتاں تو پھڑ کے گسیڑ کے میں نو تیرے بوئے سٹے آ گیا ہے تو اجے بھی کہنا تمنا پوری نہیں ہوئی فرمایا رب دے بوئے تو میں نو گسیڑ کے تیرے بوئے سٹے آ گیا ہے تو کہہ رہا میری تمنا پوری نہیں ہوئی بندیا تو رب نہ کدے سودا کر کے تے ویکھ رب تے گھاٹے دے سودے نہیں ہون دیتا تو کدے اپنے مالک نہ سودا کر کے تے ویکھ اپنے گناہاں دی توبہ کر کے تے ویکھ یاد رکھیو یاد رکھیو یاد رکھیو انسان دی دعا دی قبولیت واسطے بندے دا اپنے رب دا قرب ہونا ضروری ہے جیڑا جنہ قریب ہوئے او دی اونی مننی جاندی ہے تواڈے سیال کوٹ دا ڈی سی ڈی پی او جیڑا او دے جنہ قریبی ہوئے گا او دی اونی مننے گا رب دا بھی کلیہ ہے جیڑا رب دے جنہ قریب ہوئے رب او دی اونی من لیندہ ہے تے او قریب کنہ نو کردہ ہے او قریب کردہ پاک لوگاں نو متقیاں نو بندہ جدو توبہ کر کے ہوئی پاک جائے تو رب دے قریب ہو گیا پھر وہ جو منگے گا نا رب نو اوہی عطا کر دے بے گا آئی کلیہ ہے اور میں اکثر گل کرنا نوجوانہ دے نال یاد رکھیو انسان نو نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی نیکی اس کمال تے نہیں پہنچاندی جتنا انسان نو گناہاں تو بچنا کمال تے پہنچا دیندے میں ہور آسان کر دے ماں تسی حکیم کل یا ڈاکٹر کل جاندے ہو
وہ دوائی دے کے نا تے نال کہندا تینوں شوگر ہے، مٹھے دا پرہیز کرنا ہی تے پھر آرام ہونا ہے، جے پرہیز نہیں نہ کرنا تے میری دوائی دا کوئی اثر نہیں۔ پہلے گل کر لا پرہیز کرے گا کہ نہیں، یہ دا مطلب ہے ڈاکٹر دوائی انہوں دیندہ ہے یا دے کے کہندہ پرہیز کریں گا تے پھر آرام آنا ہے۔ ان شوگر شوگر والا بندہ مٹھا بھی کھائی جاوے تے دوائی بھی کھائی جاوے، شوگر تے نہیں مٹے گی، بیماری نہیں مٹے گی۔ کیوں؟ وہ دوائی تے کھا رہے ہیں، پرہیز نہیں کر رہا۔ اللہ والے فرماندے نے بندیا صرف نیکیاں دی دوائی نہ کھا، گناہاں دا پرہیز بھی کر۔ جدو گناہاں تو پرہیز کرے گا تو گناہگار تے گندہ ہوئیں گے نہیں، اس ویلے رب دی بارگاہ زیادہ قبولیت والا ہوئے گا، رب دے زیادہ قرب پہنچ جاویں گا۔ اس واسطے اللہ والے فرماتے ہیں کہ نیکی اس کمال تے نہیں انسان نو پہنچا دی جنہ گناہاں تو بچنا انسان نو کمال تے پہنچا دیندہ ہے۔ اج میری ملت نوجوانوں اپنے تنہائیاں نو پاک کرو، اپنیاں تنہائیاں نو پاک کرو۔ نیک او نہیں ہوندہ جڑا لوگاں دے سامنے نیک ہوئے، نیک او ہوندہ جڑا تنہائی چ نیک ہوئے، کلا بیٹھا بھی نیکی ہوئے، انہوں اپنے رب دا خوف ہوئے، خشیت الہی ہوئے کہ کوئی نہیں بیخدا، میرا مالک پہ بیخدا ہے، میرا خالق پہ بیخدا ہے، میرا رب پہ بیخدا ہے۔ اور میرا جملہ اپنے دلان دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ، انسان و تنہائی دا گناہ اس زوال تک پہنچا دیتا ہے، تنہائی دا گناہ زوال تک پہنچا دیتا ہے، تنہائی دی نیکی کمال تے پہنچا دیتی ہے۔ اپنی تنہائیاں نو پاک کرو، راتن اٹھ کے اپنے مالک دی بارگاہ کو دو آنسو بہایا کرو، رویا کرو۔ حضرت امام میں مالک بن دینار بہت بڑے ولی گزرے، حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ عید دا دن تے میں گلی چو گزریا، عید دی نماز پڑھ کے تو چھوٹے چھوٹے بچے اخروٹ پہ کھیل دے، اخروٹ کھیل رہے۔ ایک بچہ اس نکر چ بیٹھے نا عید والے دن روئی جا رہے، آپ وہ قریب گئے، قریب جا کے فرماندے نے بیٹا عید دا دن سارے بچے اخروٹ کھیل رہے، مسکرا رہے، تو رونا ہے، تو نہ رو، میں تینوں اخروٹ لے کے دیواں، اٹھ بیٹا۔ اس بچے نے ایسا ویکھ کے کہنے لگا مالک بن دینار میں اخروٹاں واسطے تے نہیں رو رہا۔ فرمایا تیرے سارے ہم عمر بچے کھیل رہے تو رو رہے ہیں، کیوں رونا ہے، تو بھی کھیل۔ بچے نے جملہ بولیا تو کہنے لگا مالک بن دینار دنیا تے کو کھیڑن آیا، اسی کوئی کھیڑن آیا۔ فرماندے نے اس بچے دی ایک جملہ ایک گل میرے دل تے لگ گئی، اس بچے دے قریب ہی بیٹھ گئی تے فرمان لگے بیٹا سی کی کرنا آیا؟ بچہ کہنے لگا تینوں نہیں پتا رب نے قرآن چا فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اسا انسان تے جنات نے اپنی عبادت لی پیدا کیتا ہے، اس عبادت کرنا آیا۔ آپ فرمان دے اس بچے چ میری دلچسپی ود گئی، فرمان لگے بیٹا تو انہاں رونا کیوں ہے، کتوں آ رہے ہیں؟ کہنے لگا بابا جی میں قاری صاحب کو قرآن مجید پڑھ کے آ رہا، قرآن مجید ایک آیت قاری صاحب نے پڑھائی تھی، وہ پڑھ کے میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ فرمان لگے بیٹا تو چھوٹا جا بچہ ہوں، کھیڑی قرآن دی آیت جنہیں تینوں ایک چھوٹی جی آیت نے اتنا دکھی کر دیتا ہے کہ تو گلی چکا کے روئی جا رہے ہیں۔ بچہ کہنے لگا بابا جی وہ قرآن دی آیت ہے کہ اللہ قرآن فرماندہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماندہ ڈرو اس اگ کو جدا بالن انسان تے پتھر ہونگے۔ آپ فرماندے نے بیٹا پر تو کیوں ڈرنا ہے، تو تے چھوٹا جا بچہ ہے، تینوں اللہ نے کیڑے گناہ دی وجہ تو دوزخ چ سٹنا ہے، بیٹا تو تے نہ روتی ہو تے یہ گناہگار نہیں، تو تے بچہ ہے۔ کہنے لگا بابا جی میں نو نام بہلاؤ۔ میں ویکھیا جدو میں صبح مدرسے جانا تے میری امی جدو ناشتہ بنا دی ہے نا میرے واسطے، تے امی جدو چولہے وچ اگ جلان دی ہے تو وکڑی وڈیاں وڈیاں لکڑیاں ڈال دی ہے تو انہاں نو اگ لگان دی ہے تے نہیں لگ دی تھی۔ امی پتہ کی کر دی ہے پھر چھوٹیاں چھوٹیاں لکڑیاں لے کے نا پہلے انہاں نو اگ لگان دی ہے، انہاں لکڑیاں تو پھر وڈیاں لکڑیاں نو اگ لگ دی ہے تے پھر میری امی میرے لیے ناشتہ بنا دی ہے۔ تے اے منظر ویکھ کے مینوں یاد آوندا ہے کہ قیامت نو رب نے ابو جہل نو تے ابو لہب نو عتبہ عتیبہ شیبہ تے اے
فرعون تے نمرود تے شداد تے حمان ورگے بڑے بڑے کافراں نو جدوں دوزخ چ سٹیا تے انہاں نو اگ نہ لگی تے رب کدھرے چھوٹیاں ٹہنیاں وانگو میرے ورگے چھوٹے چھوٹے نو پکڑ کے پہلے اگ لگا کے پھر بڑے نو اگ نہ لا دے. مالک بن دینان دی چیخ نکل گئی، فرمان لگے کتھوں ایڈے درد لے ہونی ہوئے درداں والے آ یارا، 10 دکان اساں دے تائیں تے بنی دلال ہمارا. فرمایا کتھوں ایڈے درد لینے دی چھوٹی عمرے، وہ بچیا کتھوں ایڈے درد لینے. آپ ارشاد فرماندے نے بچے نے انہا کیا تے بچہ تے دوڑ گیا تے روتا ہی چلا گیا. فرماندے نے جڑے بچے پہ کھیل دے سننا منہ بچہ نے پوچھا ہے بچہ کون ہے؟ تے بچے پکار کے کہنے لگے مالک بن دینار، یہ بچہ حضور دی آل ہے، یہ سیدہ دا بچہ ہے. آپ فرماندے نے میں رو کے آکھیا واقعی میں نے پہلے لگدا سی کسے چنگے درخت دا ہی پالے، کسے چنگے درخت دا پالے. میری ملت دے نوجوانوں اس بچے نے وہ بات سمجھ لی جڑے بڑے بڑے دی سمجھ نہیں ہوندی. قرآن پاک دی کوئی چھوٹی جی آیت نے دی دنیا بدل دیتی. قرآن مجید چلا فرماندا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. فرما کیا ایمان والے تے جو ویلا نہیں آیا جو اپنے رب دے خوف دی وجہ تو اپنے رب لوٹ کے آ جانا. میں تواڈے سارے تے یہ سوال کرنا کہ آج ویلا نہیں آیا اسی اپنے رب لوٹ کے آ جائیے اپنے رب کو ڈر کے ہوتا ذکر والا آ جائیے. اللہ تعالیٰ سانو سب نو توفیق عطا فرمائے. اللہ سانو اپنی بارگاہ جھکن دی ذکر دی اور